درجہ سابعہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تبا لطالب دنیا ثنى إليه انسبابه ما يستفيق غراما بها وفرط صبابه ولو درى لكفاه مما يروم سبابه ثم إنه لبد عجاجته وغيض مجاجته واعتضد شقوة وتأبت هرابة فلما رنت الجماعة إلى تحفزه ورأت تأهبه لمزايدة مركزه تبا لطالب دنیا ثنا الیہ انصبابہ۔ یہ تبا طب تبن، ہلاک ہونا، تباہ برباد ہونا، اور یہ مفعول مطلق ہے، اصل میں تبا تھا، مفعول مطلق۔ ثنا یثنی، یہ ضربہ یضرب سے جس کا معنی آتا پھیرنا۔ انصبا ینصبو انصبابن جس کا معنی آتا پانی کا بہاؤ۔ لیکن یہاں پر جیسے پانی بہتا ہے اسی طریقے سے دل جو ہے مائل ہوتا ہے، بہتا ہے، تو اس اعتبار سے اس میں بطور استعارہ اصلیہ کے طور پر یہ معنی مراد لیا میلان نفس انصباب سے۔ تبا لطالب دنیا ثنا الیہا انصبابہ، ہلاک ہو طالب دنیا، یہ بد دعا ہے، ہلاک ہو، تباہ ہو طالب دنیا۔ ثنا الی انصبابہ، ثنا الی انصبابہ یہ طالب دنیا کی صفت ہے۔ ما یستفیق غراما و فرط صبابہ کا عطف غرام پر، یہ بھی اس کی صفت ہے طالب کی، یعنی اس میں ثنا الی انصبابہ یہ بھی صفت ہے، ما یستفیق غراما یہ بھی صفت ہے، اس اعتبار سے اس میں تنسیق الصفات ہے۔ تباہی ہو اس طالب دنیا کے لیے، ثنا الیہ، ثنا الیہا، الیہ کا ضمیر دنیا کی طرف، کہ جس نے، ثنا کا مفعول انصبابہ، ثنا الیہا انصبابہ جس نے اپنے میلان نفس کو دنیا کی طرف کر دیا، یعنی جس نے اپنے شوق و ذوق کو دنیا کی طرف مائل کر دیا۔ ما یستفیق غراما بها وفرط صباب، جو مدہوش ہے دنیا پر فریفتہ اور دنیا کی سخت محبت کی وجہ سے، جو مدہوش ہے دنیا پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے اور فرط محبت کی وجہ سے۔ تبا لطالب دنیا ثنا الیہ انصبابا، ای وقع فی الہلاکۃ والخسران ذلک الشخص الذی امال قلبہ کل المیل الی الدنیا لا یخرج منها الى الافاقة استغراقا بها وصبابة ولو درى لكفاه مما يروم سبابا۔ تو سبابہ، سبابہ کے معنی محبت اور سبابہ کے معنی آتے ہیں معمولی خوراک، دونوں میں جنا سے محرف ہے۔ سبابہ اور سبابہ کے درمیان، دونوں کے درمیان جنا سے محرف۔ راما یرومو یہ نصرہ ینصرو سے جس کا معنی آتا خواہش رکھنا، تمنا رکھنا، تمنا کرنا، خواہش کرنا۔ ولو درا، درا کی زمین لوٹ رہی ہے طالب کی طرف، اور درا یدری کے معنی آتے ہیں جاننا، اور لکفاہو یہ مما یروم صبابہ، ما موصول اپنے سرے سے مل کر کے
لکفاؤ سے متعلق ہے، لکفا فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر کے جزا بنے گی لو کی. ولو درا لکفاؤ، اور اگر طالب دنیا جان لیتا دنیا کی حقیقت، اگر طالب دنیا حقیقت دنیا جان لیتا، لکفاؤ تو ضرور اس کو کافی ہوتی وہی معمولی خوراک، یروم صبابہ کہ جس معمولی خوراک کا وہ خواہش مند ہے، متمنی مقتضی ہے. ای لیتا هذا الطالب للدنیا يعلم حقیقتها ليكفيه ما عنده من قلیل المال، ثم انه لبد عجاجته وغید مجاجته واعتضد شقوته وتأبت حرابته. لبد یلبد یہ باب تفعیل سے ہے جس کا معنی آتا ہے پانی کا چھڑکنا. اجاجت کی جمع اجاجات، اس کا معنی آتا غبار، دھندلا پن. ثم انہ لبدا اجاجتہ، لیکن یہاں پر اجاجت کے معنی غبار، تو اس کے کلام کو غبار سے تشبیہ، جیسے غبار دھندلی ہوتی ہے جب ایسی اس کا کلام دھندلا پن، اس کے کلام میں دھندلا پن تھا، پتہ نہیں جلت حقیقت کیا کلام کی. اس اعتبار سے اس میں استعارہ مسرہ اصلیہ ہے، اور یہ پورا جملہ کنایا ہے اس سے کہ اپنا جوش کم کرنا. غید یغید جذب کرنا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. اور مجاجت کا معنی آتا ہے لعاب دہن، ریق الفم کو بولتے ہیں. مجاجت معنی لعاب دہن، لیکن یہاں پر معنی ہے روانی کلام، اس میں استعارہ مسرہ اصلیہ ہے. اس میں لعاب دہن کو تشبیہ دیے روانی کلام کو، جیسے تھوک نکلتا ویسے گویا اس کا کلام جو ہے نکل رہا تھا جدید. ثم انہ لبت عجاجتہ، پھر اس نے اپنے کلام پر پانی چھڑکا. وغید مجاجتہ، اور روانی کلام کو جذب کیا، یعنی تھوڑا ٹھنڈا پڑا، تھوڑا اطمینان و سکون محسوس کیا. واعتضد شقوتہ وتأبت حراوتہ، یعنی تقریر خطاب کرتے کرتے تھوڑا آرام لیا. اعتضد یعتضد باب ابتعال سے جس کا معنی آتا ہے بغل میں رکھنا. شقوت کے معنی مشکیزہ، اور اپنا مشکیزہ بازو میں دبایا. وتأبت حراوتہ، اور اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو بغل میں رکھا. تأبت تبت کوئی چیز بغل میں رکھنا. ای ثم رش کلامہ وجذب وأوقف كلامه وقطع كلامه الذي كان قد استرسل، الذي كان مسترسلا، وأخذ قربته في اليد، وأخذ عصاه في الإبط. فلما وتعبد راوتہ، اور اپنے لاٹھی کو بغل میں رکھا. فلما رنت الجماعة إلى تحفظه ورأت تأهبه لمزالة مركزه. رنا یرنو کے معنی آتے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، غور سے دیکھنا. تحفظ ہے، تحفظ تیاری کرنا باب تفاعل سے. تو جب جماعت نے اس کی آمادگی کو دیکھا، جب جماعت نے اس کی آمادگی
آمادگی تیاری کو دیکھا، ورأت تأہب لمزالۃ مرکزی، اور اس کے مرکزی جگہ سے جدا زائل ہونے کی تیاری کو دیکھا، ادخلا، یہ جواب آ رہا ہے، ادخلا کل منہما یدہ فی جیبہ، تو جماعت کے ہر ایک فرد نے اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈالا، فافأم لہ صدرا من صیبہ، پھر اپنے انعام، قیمتی انعام و عطیات سے اس کے ڈول کو بھر دیا۔ سجل مانے ڈول، استعارہ ہے، اس کا استعارہ کیا دراہم کے لیے، یعنی وہی من بیانی، قیمتی دراہم سے اس کی جیب کو بھر دیا۔ فلما رانت الجماعۃ الى تحفظه ورأت تهاوب لمزالۃ مرکزه، ای حینما رأت الجماعۃ بنظر غائر الى استعداده للذهاب وبصرت مفارقا عن مكانه، ادخل كل فرد من هذه الجماعة يده في جيبه وملأ جيبه من دراهم وتحائف وصلات عديدة، وقال، اور کہا، صرف هذا في نفقتك، اور قوم کے ایک فرد نے کہا کہ اس جو ہم نے، جماعت نے کہا ہم نے جو یہ تجھ کو مال دیا ہے، اس مال کو تو خرچ کر اپنے اہل و عیال پر۔ فی نفقتک، نفقتن کے معنی آتے ہیں جماعت، اپنی جماعت پر، اپنے دوستوں احباب پر خرچ کر، او فرقوا علی رفقتک، یعنی اپنے اہل و عیال پر خرچ کر، یا اس کو تقسیم کر اپنے رفقتک۔ رفقتن کے معنی آتے ہیں، رفقتن کے معنی آتے ہیں الجماعت المترافق، جس کی جماعت ہے رفاق، ہم جماعت پر، یا تو اس کو تقسیم کر دے اپنی ہم جماعت پر۔ فقبل منہم مغضبا، ای اخذ هذا الخطیب هذه الاموال الطائلة غادا بصره ورجع حامدا ورجع مثنيا، فقبل منہم، تو اس نے ان کے مال کو قبول کیا، مغضباً، شرم و حیا کا پیکر بن کر، یعنی نگاہ جھکانا آتا، نگاہوں کو جھکاتے ہوئے نے، یعنی پشیماں ہو کر ان کے مال کو لے لیا، پشیماں ہوتے ہوئے، خفت و ندامت کا پیکر بن کر نگاہیں جھکاتے ہوئے، ونثنا، اور واپس پلٹا ان کے پاس سے، مثنین، تعریف کے قلابے باندھتے ہوئے، وجعل یبدئ من یشیع، پیرو کرنا، اور پیروکاروں کو اس نے ودائی دینا شروع کر دی، یعنی جو لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے ان کو ودا کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ لیخفى علیہ ما ہی، تاکہ اس کا راستہ مخفی رہے، مخفی و معمر رہے۔ وسرب، یسرب، منتشر کرنا، ویسرب من یتبعہ، اور پیروکاروں کو اس نے منتشر کرنا شروع کر دیا، یعنی پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ لکی یجعل مربعہ، تاکہ اس کی قیام گاہ ان لوگوں سے نہ آشنا رہے، مجہول رہے۔ قال حارث بن حمام، تو حارث بن حمام کہتے ہیں وہ لوگوں کو جدا کر کے چلا، کہتے ہیں فاتبعتہ مواریا عنہ عیانی، یعنی میں نے ذات، تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلا اپنی ذات کو اس سے چھپاتے ہوئے۔
وقفوت اثرہ من حیث، اور میں اس کے قدم بقدم چلا اس طور پر کہ وہ مجھے نہیں دیکھ پاتا ہے، حتی انتہا الی مغارۃ، یہاں تک کہ وہ اپنی غار میں پہنچ گیا۔ فانصاب فی علی غرارۃ، غرار علی مع کے معنی میں غرارت معنی غفلت، اور انصاب اسمہ جلدی سے گھس جانا، تو یہ اپنی اس غار میں گھس گیا بے خبری کے ساتھ، غفلت تو بے خبری کے ساتھ۔ تو یہ کہتے ہیں حارث بن ماہ فامہلتہ ریثما خلع ما علیہ، ریثما کے معنی آتے ہیں قدرما، تو میں نے اس کو اتنی مہلت دی، یعنی اس کے چپلوں کو اتارنے کی مقدار میں نے اس کو مہلت دی، تو میں نے اس کو مہلت دی اتنی مقدار کہ اس نے اپنی چپلوں کو اتارا، وغسل رجلئی، اور نے اپنے پیر دھوئے، ثم ہجمت علیہ، پھر میں نے اس پر حملہ بول دیا، یعنی اتنا وقت دیا کہ اس نے صرف اپنی چپلیں اتاری، اپنے پیر دھوئے، میں ہی اس کے پیچھے ایک دم چلا گیا۔ تو کہتے ہیں فوجدتہ مسافرا لتلمذہ، سافر وہ ساتھی ہونا، ہم زانو بیٹھنا، تو میں نے اس کو ایک طالب علم کے ساتھ ہمزانو بیٹھے ہوئے پایا، طالب علم کے سامنے ہمزانو بیٹھے ہوئے پایا، یعنی طالب علم کی مصاحبت میں پایا، کس پر؟ علی خبز سمیز، خبز میں روٹی، سمیز میں پتلی، اس کا پورا معنی مراد ہے سمیز کی جمع سماعت، چپاتی روٹی، اور جدین کا معنی آتا ہے بکری، اور حنیف کے معنی بھنا ہوا گوشت، یعنی روسٹیڈ چپاتی اور روسٹیڈ پر میں نے اس کو ہمزانوں بیٹھے ہوئے پایا اس کے شاگرد کے ساتھ۔ واو حالیہ وقبالتہما خابیۃ نبیذ، قبال معنی سامنے، نبیذ کی جمع نباس جس کے معنی آتے ہیں شراب، خابیۃ مٹکا، درا حالانکہ ان دونوں کے سامنے، ان دونوں کے روبرو شراب کا مٹکا رکھا ہوا ہے۔ فقلت له، تو جب میں نے شراب کا مٹکا اس کے سامنے رکھے ہوئے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا، یا ھذا، اے شخص یہ کیا ہے؟ ایکون ذاک خبرک وھذا مخبرک، کیا وہ تیرا ظاہر تھا اور یہ تیرا باطن؟ خبر میں نے ظاہر یہاں پر، اور مخبر میں نے دونوں میں جناس اشتقاق ہے۔ فظفر ظفرۃ القیظ، قیظ کے معنی آتے ہیں سخت گرمی، یعنی موسم گرما کی طرح اس نے ایک لمبی سانس لی، فظفرا موسم گرما کی طرح، قیظہ موسم گرما، اور ظفرا یظفر معنی سانس لینا، تو اس نے موسم گرما کی طرح ایک لمبی سانس، فظفرا ظفرۃ القیظ، موسم گرما کی طرح ایک لمبی سانس لی، وقعد یتمیز من الغیظ، اور یہ پورا لفظ کنایا ہے اس سے، اور قریب تھا کہ چراغ پا ہو جاتا، لفظی ترجمہ یہ تھا کہ قریب تھا کہ غصے سے پھٹ جاتا، یعنی قریب تھا کہ آپے سے باہر ہو جاتا، قریب تھا کہ چراغ پا ہو جاتا۔ ولم یزل یحملق الی، حملق یحملق کا معنی آتا ہے ٹکٹکی باندھ کر غصے سے دیکھنا، اور وہ مجھ کو غضبناک نگاہوں سے مسلسل و پہم دیکھتا ہی رہا، حتیٰ خفت، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا، ان یسطو علیہ، کہ یہ مجھ پر قریب ہی حملہ آور ہو جائے گا۔ حارث بن حمام کہتے ہیں یہ کیفیت تھی، یہ ایسی غضبناک، گھور گھور کر مجھ کو دیکھتا رہا، غضبناک نگاہوں سے گھور گھور کے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ مجھے خوف، ولم یزل یحملق الیہ، غضبناک نگاہوں سے گھور گھور کر مجھ کو مسلسل دیکھ رہا تھا، حتی خفت، یہاں تک کہ میں لرزہ بر اندام ہو گیا، یہاں تک کہ میں خوف زدہ ہوا اس سے کہ یہ مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ فلما انخبت نار، جب اس کی آتش غضب سرد پڑ گئی، خبا اخبوبا نے سرد پڑنا، خبا اخبو، جب اس کی آتش غضب سرد پڑ گئی، وتوارا اوارہ، اوار کے معنی آتے ہیں آگ کا شعلہ، اوور کی جمع اوار، اس کی جمع اوبرون آتی ہے، اور جب اس کا آگ کا شعلہ
سرد پڑ گیا، اور جب آگ کا شعلہ اوار، جب آگ کا شعلہ سرد پڑ گیا، انشدہ، تب اس نے یہ اشعار گنگنائے۔ توارا ہے دوارا غائب ہونا، چھپنا۔ جب آگ کا شعلہ جب روپوش ہو گیا، چھپ گیا، تب اس نے یہ اشعار کہے، یعنی جب غصہ اس کا ٹھنڈا ہو گیا، آگ بگولا تھا تو غصہ اس کا کم ہو گیا، تب اس نے یہ اشعار کہنا شروع کی۔ انشاءاللہ اشعار کل کہیں گے، اور کل یہ پورا مقامہ پورا ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اصل میں پورا سبق میں عربی میں پڑھاتے تھا، لیکن آدھے سبق پر ہی اکتفا کی عربی پڑھانے میں، پورے کہ میں پورا سبق اگر عربی میں پڑھاؤں اور حل لغات بھی عربی میں بیان کروں اور ابواب بھی عربی میں بیان کروں، یعنی پورا سبق اگر عربی میں پڑھاؤں حل لغات کے ساتھ، محاسن بلاغت کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تو تقریباً 45-50 منٹ کی گھنٹی ہو جائے گی، جو اکتاہٹ کا سبب بنے گی۔ اس لیے شروع میں ہی میں تھوڑا عربی میں پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد اردو میں پڑھا دیتا ہوں، تاکہ ریکارڈنگ جو ہے مختصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔